بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس خطبے کا پس منظر اس کا انسانی حقوق کا اولین منشور ہونا اور اس کے اندر زیر بحث جو موضوعات اور عنوانات آئے اس حوالے سے مختصر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو نبوی زندگی کی جد و جہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور پورے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ دین کے پیغام کو پہنچا کر اور اس سے آگے پھر عرب سے باہر کی حدود تک پیغام دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے ادا فرمائی تھی اور آپ کے صحابہ کرام نے جو جانثاری کا مظاہرہ آپ کے ساتھ مل کر کیا تھا، اس کے نتائج کا ایک حسین منظر دکھانے کے لیے یہ سفر حج کا اہتمام ہوا۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا اور آخری حج تھا جو ادا فرمایا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جس خطبے کا ہم ذکر کریں گے اس کا بنیادی مضمون 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ یوم نحر 10 ذی الحج کو بھی آپ نے خطبہ دیا، اس کے بھی بعض کلمات ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گے۔ یہ خطبہ نبوی زندگی کا ایک اہم ترین باب ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک چارٹر تھا جو اللہ کا نبی انسانیت کے سامنے پیش فرما رہا تھا، اور اس موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ خطبہ ہیومن رائٹس کا ایک بنیادی چارٹر تھا جو انسانیت کو دیا جا رہا تھا، اور اس خطبے میں انسانیت کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی کا سامان تھا، اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے انسانیت کو ایک آخری نصیحت تھی۔ اور اس خطبے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود حاضرین سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جو نصیحت اللہ نے مجھے دی تھی تمہارے لیے، کیا میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا؟ تو پورے مجمع نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کے دیے گئے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کو ہوا میں اٹھایا اور لوگوں کی طرف کیا اور 3 بار کہا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے انسانی مساوات کے حوالے سے بھی پیغام دیا، اور انسانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں ان طبقات کے اندر جو بڑائی اور برتری کا معیار ہے اسے صرف تقوی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی فضیلت کا معیار رنگ و نسل نہیں ہے، فضیلت کا معیار کسی قوم یا قبیلے کا ہونا نہیں ہے، بلکہ بزرگی، برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی جان، اس کے مال اور عزت و آبرو کے تقدس پر خصوصی زور دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا، کیا یہ ایام حج نہیں ہے، یوم نحر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یوم نحر ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ سب جانتے تھے کہ شہر مکہ ہے مگر خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اس طرح صحابہ کرام اور وہاں پر موجود حاضرین کی توجہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو، جس طرح یہ شہر مکہ محترم ہے، جس طرح یہ آج کا دن محترم ہے، جس طرح کہ یہ ماہ ذی الحج محترم ہے، اسی طرح اللہ نے اہل ایمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے، اور تم میں سے کسی کی جانب سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی جانب سے کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کی پری اسلامک پیریڈ کے اندر جو خرافات تھے ان کا خاتمہ فرمایا، اور فرمایا زمانہ جاہلیت کی تمام باقیات کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں،
اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تھا اور مسلمان ہو گیا، اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے بچے کے خون کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام سود کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے طبقہ انسانی میں سے خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے، اور تم نے اللہ کے کلمے کی برکت سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، لہذا ان کے حقوق پورے کرنا۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ یہ تمہارے گھر میں اس کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم معروف اور رواج کے مطابق ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرو، ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آؤ، اور خواتین کا جو بھی رشتہ ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، ہر مرحلے پر اور ہر رشتے کے حوالے سے ان کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے بارے میں اپنے روئے سخن کو متوجہ کیا۔ وہ غلام جسے زمانہ جاہلیت کے اندر انسان کا درجہ تک نہیں دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا غلاموں کو اپنے برابر کا انسان جانو، ان کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آؤ، انہیں وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان سے اتنا کام لو جتنا کام لینے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ان کا جو ازلی دشمن ہے شیطان کے مکر و فریب اور داؤ سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمایا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ یہاں شرک کیا جائے گا، اس کی پوجا کی جائے گی، مگر دیگر باتیں جو محرمات اور حرام میں سے ہیں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، اس حوالے سے وہ تمہیں گناہوں کے اندر مبتلا رکھے گا، لہٰذا ہر حال میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ مبارکہ میں ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، لہٰذا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو۔ اللہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو پروردگار تمہیں اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ پھر آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں آقا پر اترنے والی ان آیات کو تلاوت کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اے لوگو تم پر تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر پوری آنے والی انسانیت کے لیے بالعموم اور اہلیان اسلام کے لیے بالخصوص ہدایات اور رہنمائی کا ایک جامع چارٹر عطا فرمایا۔